ایک انداز ہوتا ہے کیونکہ انسان اس کے بس میں نہیں ہے، اس سے اوپر کی چیزیں. تو پھر رب نے دنیا میں مثال دے کر سمجھایا. ذہنوں میں سوال پوچھا کہ الہی تجھ سے تیرے حبیب کی ملاقات ہوئی کیسے؟ تو پھر رب نے اس کو قرآن کے اندر بیان کیا. یہی سورۃ النجم ہے. فرمایا فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ. فرمایا جب حضور رب کے قریب ہوئے تو پھر اتنا قریب ہوئے. ثُمَّ دَنَا، دَنَا کا معنی ہے قریب ہونا. فَتَدَلَّىٰ، اب جب بندہ قریب ہوتا ہے تو قریب ہونے کے بعد بھی کچھ نہ کچھ فاصلہ باقی رہتا ہے. میں کہوں کہ یہ مائل میرے قریب ہے تو قریب ہونے کے باوجود کچھ نہ کچھ تو فاصلہ ہے. تو فرمایا ثم دنا، جب میرا محبوب میرے پاس آیا پھر میں قریب ہوا. فتدل، میں پھر اس سے بھی زیادہ قریب ہوا. اب یہ اس قرب کو بھی ختم کر دیا. علماء فرماتے ہیں کہ یہ قرب جو ہے فتدلّا نے اس قرب کو ختم کر کے وصال کر دیا کہ قریب ہوا پھر میں اس سے بھی زیادہ قریب ہوا. الہی اس کی کوئی مثال ہے دنیا میں تاکہ ہم سمجھ سکیں، کیونکہ ہم ملاقات کو تو سمجھ نہیں سکتے، ہماری عقلوں سے ماورا ہے، ہم اس کو تو نہیں سمجھ سکتے. تو کیا کوئی دنیا کی مثال ہے؟ فرمایا فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ. فرمایا جس طرح دو کمانیں قریب ہوتی ہیں. آپ جانتے ہیں کہ کمان ایسے ہوتی ہے جس میں سے تیر نکلتا ہے تو کمان تھوڑی ٹیڑھی ہوتی ہے، جس طرح انگلش کے اندر سی ہوتا ہے. تو فرمایا جس طرح دو کمانیں قریب ہوتی ہیں، یہ دنیا کی مثال ہے. فرمایا تمہیں سمجھانے کے لیے، وگرنہ حقیقت میں خدا کی اور محبوب کی ملاقات ایسی نہیں ہے. یہ صرف تمہیں سمجھانے کے لیے جس طرح دو کمانیں قریب ہوتی ہیں کہ جس طرح یہ ایک کمان ہے، یہ دوسری کمان ہے اور یہ کمانیں قریب ہو گئی. جب قریب ہو گئی تو فاصلہ تو ابھی بھی ہے. کہا فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ، مثال یہ ہے جس طرح دو کمانیں قریب ہوتی ہیں. فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، فرمایا یہ بھی ابھی قرب کہاں ہے؟ أَوْ أَدْنَىٰ، حبیب رب سے اس سے بھی زیادہ قریب ہے. گویا کہ یہ کمانیں ہیں، یہ ایسے قریب ہیں. رب نے کتنا قرب دیا کہ یہ بھی قربت کو ختم کر کے یہ اس طرح قریب ہے. فرمایا رب نے کتنا اپنے حبیب کو قرب عطا کیا. اور پھر روایت کے اندر ہے رب نے حبیب سے فرمایا، رب نے اپنے حبیب سے فرمایا انت و انا، کہ محبوب میں ہوں اور تو ہے. وما سوا ذالک خلقت لاجل، اس کے علاوہ میں نے جو کچھ بھی پیدا کیا ہے تیرے لیے پیدا کیا. کہا کہ میں ہوں تو ہے، باقی جو کچھ بھی ہے تیرے لیے. تو حضور نے جواب دیا اللہم انت و انا، الہی میں ہوں تو ہے. ما سوا ذالک ترکت لاجل، جو کچھ بھی تو نے میرے لیے پیدا کیا ہے میں تیرے لیے چھوڑ کے حاضر ہو چکا ہوں. اور امام حقی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں رب نے حضور کو اتنا کچھ دیا کہ آپ فرماتے ہیں 70,000 اسرار، 70,000 رموز، 70,000 حکایت رب نے اتنا کچھ عطا کیا کہ پھر حضور کو رب نے خود فرمایا بما اشرفک یا احمد، اے احمد تو خود مانگ، کیا مانگنا چاہتا ہے. اب حضور رب سے مانگ رہے ہیں. اگر کسی کا سٹیٹس جاننا ہو، کسی کے ذہنی لیول کو جاننا ہو کہ اس کا ذہنی لیول کتنا ہے، تو پھر جو ہے وہ اس سے سوال کیا جاتا ہے کہ آپ سوال کیجیے، مانگیے کیا مانگتے ہیں. اب حضور نے جو جواب دیا فرمایا بنسبتی الیک شرفنی بالعبودیہ، الہی میں ساری زندگی ہو چکی ہوں میں خدا کہتا رہا. میں نے سجدوں میں تجھے خدا مانا، میں نے رکوع میں تجھے خدا کہا، میں نے سجدے میں تجھے خدا کہا، قیام میں تجھے خدا کہا، تشہد میں تجھے خدا کہا، میں نے مطاف میں تجھے خدا کہا،
میں نے حرم صحن کے اندر تجھے خدا کہا، میں نے حتیب کعبہ میں تجھے خدا کہا، میں نے شام ابی طالب کی وادیوں میں تکلیفیں برداشت کرتے ہوئے تجھے خدا کہا، میں نے وادی طائف کے اندر پتھر کھانے کے بعد تجھے خدا کہا، میں نے میدان بدر کے اندر تجھے خدا کہا، میں نے میدان احد کے اندر اپنے دندان کو شہید کرواتے ہوئے تجھے خدا کہا۔ الہی میں زندگی میں تجھے خدا خدا کہتا رہا، آج میں چاہتا ہوں کہ تو بھی کہہ دے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ الہی میں یہ چاہتا ہوں کہ تو بھی کہے کہ تو میرا بندہ ہے۔ اور پھر رب نے قرآن کے اندر پھر حضور کی اس دعا کو بھی قبول کرتے ہوئے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، عبد اکیلا نہیں فرمایا، بعبدہ فرمایا پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو، جو اپنے بندہ خاص کو جس نے سیر کروائی رات کے ایک حصے میں۔ اور سائیوں یہی وجہ ہے، علماء فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر انسان کی جو سب سے بڑی اچیومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ بندہ تو کہتا ہے کہ میرا خدا میرا خدا میرا خدا، عمل ایسے کر کے دکھاؤ کہ خدا بھی کہے میرا بندہ میرا بندہ، پھر جو ہے وہ بات بنتی ہے۔ تو فرمایا کہ رب نے پھر حضور کے دامن میں جو سب سے بڑا تحفہ رکھا، جو حضور کو سب سے بڑا تحفہ عطا کیا گیا، وہ دیدار الہی ہے۔ اور پھر دیدار الہی کے ساتھ حضور کو نمازوں کا تحفہ دیا گیا اور فرمایا کہ آپ کی امت کے لیے ہے۔ اور اسی لیے پھر حضور نے آ کر اپنی امت سے یہ ارشاد فرمایا میری معراج آسمانوں پر جانا ہے، میرے امتی کی معراج نماز کی ادائیگی کرنا۔ تو یہ میرے امتی کی معراج ہے۔ اور صاحبوں یہ حضور علیہ السلام کی معراج ہے، تسکین ہے۔ اور میں نے ابتدا کے اندر اپنی گفتگو کا آغاز یہاں سے کیا تھا کہ رب نے حضور کو تسلی دینے کے لیے، حضور کو غمگینی سے تسلی دینے کے لیے، اس تکلیف کے بعد جو 13 برس میں جو اعلان نبوت کے بعد آپ کو پہنچ رہی تھی، رب نے اس کے انعام کے طور پر اپنا دیدار عطا کیا۔ اب ذرا اسی پیرائے میں اس بات کو سمجھیے، اگر تمہیں دین اسلام کے لیے تکلیفیں، اذیتیں، مشقتیں برداشت کرنا پڑتی ہیں تو پھر رب کے رسول نے فرما دیا نا کہ میری تسلی تو آسمانوں پر جانا تھی، رب کا دیدار تھا، تمہیں تکلیفیں پہنچے تو رب نے تمہاری تسلی نماز میں رکھ دی۔ تم پھر نماز کے لیے آ جانا، تم پھر جو ہے وہ قیام کرنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، پھر دیکھنا رب تمہیں بھی تسکین عطا کرے گا، رب تمہیں بھی قرار عطا کرے گا، رب تمہیں بھی سکون عطا کرے گا۔ تو آج صاحب ضرورت اسی عمل کی ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ تیار کر لیں رب کے حضور کھڑا ہونے کے لیے۔ وہ قیامت کا دن ہوگا، حضور نے معراج ہی کی رات جنت کی بھی سیر کی، جہنم کو بھی دیکھا اور وہاں پر بھی مشاہدہ کیا۔ آج کی جمعہ کی نشست کے اندر انہی اعمال کو بیان کیا گیا۔ اور جب جنت کی سیر کی گئی تو حضور فرماتے ہیں کہ معراج کی رات جب میں نے جنت کی سیر کی تو میں نے ایک نہر کو دیکھا جس کے کناروں کے اوپر سونے اور چاندی کے کشکول تھے۔ تو میں نے جبریل سے پوچھا کہ جبریل یہ کیا ہے، یہ کس کے لیے ہے؟ تو حضرت جبریل نے عرض کی اے اللہ کے رسول یہ آب کوثر ہے جو رب نے آپ کو عطا فرمایا۔ جب قیامت کا دن ہوگا آپ اپنے امتیوں کو، جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، جب شدت پیاس ہوگی، جب کچھ بھی نہیں ہوگا تو آپ اپنے امتیوں کو بلا بلا کر آب کوثر کے جام عطا فرمائیں۔ تو یہ آب کوثر ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے جنت کے اندر ایک محل کو دیکھا جو سونے کی اینٹوں سے بنا ہوا ہے۔ اور پھر میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ محل کس کا ہے؟ تو حضرت جبریل نے عرض کی حضور یہ آپ کے صحابی عمر بن خطاب کا ہے۔